پھر علی الحسن صاحب نے سوال کیا، کہتے ہیں ایک اور چیز ہے جی، اکثر و بیشتر کہہ دیا جاتا ہے کوفی تھے، سبائی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بلایا تھا، تو یہ سننے میں تو آیا ہے کہ سلیمان بن سورت تھے جو صحابی تھے۔ اچھا ہم وہاں بیٹھے ہوتے نا، ہم علی الحسن نقوی کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں، سب پتا ہے تجھے، خود ہی سوال کر رہا ہے خود ہی جواب دے رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ نہیں ہے، کہا نا مرزا جی نے 2 سے 3 جگہ کہا ہے پلانٹڈ نہیں ہے۔ اب پلانٹڈ نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ذرا سمجھو ذرا، وہ کہتے ہیں کوفی تھے، سبائی تھے، حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا، سننے میں آیا ہے کہ وہ سلیمان بن سورت تھے، صحابی تھے۔ ابھی جب تجھے پتہ تو سوال کر کیوں رہا؟ ایک بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے سلیمان بن سورت تھے اور کون تھے؟ یہ گھوم پھر کے نا ڈالنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کس کے گلے ہے؟ سارا مسئلہ یہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مرزا جی جواب کے اندر کہتے ہیں جی سلیمان بن سورت وہ ہیں جن کی حدیث بخاری اور مسلم میں، وہ جو حدیث مشہور ہے کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے اور غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیتے تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حدیث کتنی مشہور ہے، کتنی مشہور حدیث ہے یہ، نماز نبوی والے میں بھی میں نے اس کا لیکچر جو ہے نماز محمدی والے پمفلٹ میں اس کا حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سلیمان بن سورت کی ہے، صحابی تھے یہ، انہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے ہی لکھا تھا کہ بھائی معاویہ اپنی شرط پہ قائم نہیں رہا، مرتے مرتے جو ہے ہم پر مسلط کر گیا، تو آپ حضرت حسین کو قیام کروایا، مطلب وہ قیام ہی تھا۔ اب حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کے جا رہے تھے کہ وہاں شفٹ ہونا چاہتے تھے، وہاں جا کر دعوت لانچ کر کے، سیدھی سی بات ہے اس لیے جا رہے تھے وہ۔ ایک اور چیز ہے جی، یہ اکثر و بیشتر کہہ دیا جاتا ہے کہ کوفی تھے، سبائی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بلایا تھا، تو یہ سننے میں تو آیا کہ سلیمان بن سورت تھے جو صحابی تھے۔ جی سلیمان ابن سورت وہ ہیں جن کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، وہ جو حدیث بڑی مشہور کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے اور غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حدیث کتنی مشہور ہے جی، اتنی مشہور حدیث، یہ نماز نبوی والے میں نے اس کا لیکچر، نماز محمدی والے پمفلٹ میں اس حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سلیمان ابن سورت کی ہے، صحابی تھے یہ، انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھائی معاویہ اپنی شرط پہ قائم نہیں رہا، مرتے مرتے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر گیا، تو آپ حضرت حسین کو قیام کروایا، مطلب وہ قیام ہی تھا۔ حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کے جاتے، وہ شفٹ ہونا چاہتے تھے وہاں تک دعوت لانچ کریں، سیدھی سی بات ہے اس لیے جا رہے تھے وہ۔ انہوں نے فرعون نے کہا تھا نا اپنے دربار میں جاؤ میرے لیے ڈھونڈ کے ماہر جادوگروں کو لا کے دو، اور اگر مثال کے طور پر مرزا جی وہاں پر پہنچ جاتے نا، کہتے ہیں ہاں میرا لالا شیر میرا آ گیا، کافی اکیلا یہ بہت، جادوگر بھی سارے بڑے، آؤ استاد جی، نہیں وہ تو پھر اسا جب ازدہا بنتی جب استاد جی کا پتہ لگتا۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں وہ جو بخاری مسلم میں بھی ہے، یہ ہے وہ جادو کی چھڑی، وہ بخاری مسلم میں بھی ہے۔ اب سننے والوں کو تاثر کیا کہ جتنی کہانی آگے مرزا جی سنائیں گے وہ ساری کدھر ہے؟ وہ ساری بخاری مسلم ہے۔ جبکہ اب ذرا سمجھے گا بات، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ میرا آدمی صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 475 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب میں باب الحذر من الغضب کے تحت حدیث نمبر 6115 لے کے آئے ہیں کہ حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں سن رہا ہوں۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ یہ حدیث یہاں مکمل ہو گئی۔ اب آگے جو ہوگا نا وہ ہوگا جو مرزا جی نے اپنے بارے میں تاثر دیا نا، میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بلڈ کر سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو نہیں؟ سنیں ذرا، فٹ قسم کی سٹوری سنیے گا آپ ذرا۔ کہتے ہیں کہ وہ سلیمان بن سورت ثابت ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھائی معاویہ اپنی شرط پہ قائم نہیں رہا، مرتے مرتے جو ہم پہ مسلط کیا۔ مرزا جی حوالہ
کس نے کہا ہے؟ کس سے روایت کیا تم نے؟ ابلیس سے. کس سے روایت کر لیا؟ یہ کون بتا کے چلا گیا تمہارے کان میں ساری سٹوری ہے؟ وہ جو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف الہام کرتا ہے. کون بتا کے چلے گا تمہارے کان میں پوری سٹوری؟ کیونکہ تاریخ میں ہمیں کہیں بھی صحیح سند سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ لکھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یا یزید کے خلاف اکسایا ہو. اب میری بات سنیں. اچھا اب یہ دیکھیے گا تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ. ہاں کہ مثالی طور پہ کسی کے ذہن میں خیال گزرے وہ اس نے بخاری مسلم سے نہیں بتایا، بے حوالہ سے بات کرتے. آپ کون سا بخاری مسلم سے بتا رہے ہو؟ بھائی ہم پہلے اس بات کو بتا چکے ہیں. سنیں ذرا اس بات کو. ہم نے معرفت الصحابہ واہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ عنوان کے تحت ہم نے پوری وضاحت کی اس بات کی کہ بخاری مسلم اصل میں دینی احکامات کی کتابیں ہیں، تاریخ کی نہیں. تاریخی مسائل کو سمجھنے کے لیے تاریخی کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں. اور صحابہ کا جو قرآن اور حدیث کے اندر، قرآن اور صحیح احادیث کے اندر صحابہ کا جو مزاج، اخلاق، ادب اور چہرہ اور سیرت آئی ہے اس کے مطابق تاریخ اٹھانی ہوتی ہے. یہ لولے لنگڑے جھوٹے کذاب راویوں کی تاریخ ہے نہیں. اور سنیں ذرا بات کو. بھائی سلیمان بن سرد نے خط لکھا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1032 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے یزید کی بیعت لی تو حضرت حسین ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی، اور اہل کوفہ حضرت معاویہ کی خلافت میں آپ کی طرف خطوط لکھتے رہے. او بھائی میرے، ابھی یزید کا کوئی دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام میں بھی اہل کوفہ سیدنا حسین کو، اہل کوفہ جمع کا صیغہ، سلیمان بن سرد واحد نہیں، اور 70,000 خطوط کے ڈرامے سنائے جاتے ہیں. اکیلا آدمی نہیں لکھتا ہے. وہ ہمارے والے ذاکرین ہو یا تمہارے والے، منبر پہ جو بھی آ کے یہ سٹوری سنا رہا ہے اس میں خطوط کا ذکر کر رہا ہے، خط کا نہیں، خطوط. حضرت حسین کے پاس اہل کوفہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ کی طرف خطوط لکھتے اور آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے، مگر آپ ان کی کوئی بات نہ مانتے. آپ ان کی کوئی بات. اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس مطالبہ کرتے ہوئے، محمد بن حنفیہ سگے بھائی ہیں، علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں. کچھ لوگ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس مطالبہ کرتے ہوئے آئے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں. کچھ لوگ، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کچھ لوگ. اور آپ میں سے ہر وہ بھائی جس نے معرفت الصحابہ واہل بیت سیریز دیکھی ہے اس کو اس بات کا پتہ ہوگا ہم نے صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت والے عنوان کے تحت پوری اس بات کی وضاحت کی تھی. وہ کچھ لوگ بھی کون تھے؟ ان میں کوئی بھی صحابی نہیں، کیونکہ ایک سمجھنے کی بات ہے. صحابہ نے تو بیعت کی ہے یزید کے ہاتھ پر. اور بھائی میرے سنو، کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس مطالبہ کرتے ہوئے آئے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا معاملہ پیش کرنا ہے. تو حضرت حسین نے انہیں کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھا جائیں. اوئے ہوئے یار، اللہ کی قسم ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی کو اپنے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھا جائیں اور ہم پر چھا جائیں اور لوگوں کو ہمارے خون بہائیں. اللہ کی قسم پہلے دن سے حسین جانتے تھے یہ کیا ڈرامے بازی ہے. کیوں؟ باپ کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ کن کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ بڑے بھائی کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ کن کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ تو عثمان کی شہادت میں کون ملوث تھا؟ کدھر سے لوگ آئے تھے؟ یہ کوئی بات ایسے بندے کی نہیں ہو رہی ہے جو بندہ افریقہ میں رہتا ہے اور واقعہ ایشیا میں پیش آیا. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا اپنے شہروں میں اس کے سامنے واقعات پیش آئے. اور 67 سال عمر رکھی ان کی. کتنی؟ شہادت کے وقت کیا عمر تھی سیدنا حسین کی؟ اس زمانے میں 67 سال کی عمر ایک کڑیل جوان کی ہوتی تھی، پختہ. 100 سال تو عام عمریں ہوتی تھی اس زمانے میں. 100 سال عام عمریں ہوتی تھی اس زمانے میں. تو ایک پختہ ترین جو جوان ہوتا تھا اس کی عمر 60-67 سال ہی ہوتی تھی. یہ بوڑھا نہیں کہہ سکتا میں ایسا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے، ایک کڑیل جوان، باتوں کی سمجھ رکھنا ہے، ایک مجاہد آدمی، جہاد کے میدانوں میں وقت دیا ہوا، وہ چیزوں کو سمجھتے تھے. کہتے ہیں یہ ہمارے خون بہائیں گے. بس حضرت حسین کو غم نے آ لیا. کبھی وہ ان کی طرف جانا چاہتے اور کبھی ان سے دور رہنا چاہتے. کبھی وہ ان کی طرف
کبھی وہ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں, کبھی وہ ان سے دور ہیں. سمجھو ذرا بات کو سمجھنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہا, اے ابو عبداللہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, اے ابو عبداللہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ پر مہربان ہوں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو کوفیوں نے خط و کتابت آپ کے ساتھ کی ہے اور وہ آپ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں, اور میں نے آپ کے باپ کو کوفے میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے آپ کے باپ کو کوفے میں, باپ علی بن ابی طالب, میں نے آپ کے والد کو کوفے میں بیان کرتے سنا ہے. اللہ کی قسم میں ان سے اکتا گیا ہوں, میں ان سے اکتا گیا ہوں اور میں ان سے نفرت کرتا ہوں. یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں, یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ان میں قطعاً وفا نہیں ہے, اور ان میں جو کامیاب ہوا وہ ناکام کرنے والے تیر سے کامیاب ہوا ہے. یعنی کہ ان میں وہی کامیاب ہوا ہے جو شہید ہوا ہے. زندہ انہوں نے کسی کو رہنے دیا. اللہ کی قسم نہ ان کی نیت ہے اور نہ کسی امر کے بارے میں ان کا کوئی عدم ہے, اور نہ تلوار پہ ان کی کوئی صبر ہے. کیا سینیریو ہے. کسی بھی طرح سیدنا حسین ورغلانے والوں کے ورغلانے کا شکار نہیں تھے کہ کوئی کہے کہ کسی نے ان کو حکومت وقت کے خلاف خروج پہ مجبور کیا ہے, کوئی کہے کہ کسی کے کہنے میں آ کے انہوں نے کوئی اسٹینڈ لیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, آپ سمجھیں بات. وہ معاملات کو پہلے دن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پچھلی ریکارڈنگز میں ہم نے وہ جو اعتراضات ہوئے واقعہ کربلا کو لے کے اس میں ہم نے اس کی وضاحت بھی دی ہے, اور ابھی آگے یار غار بھی توجہ دلائیں گے. سنیے گا ذرا بات. تو وہ کہتے ہیں کہ تو حضرت حسین کو قیام کروایا. حضرت حسین کو کیا مطلب قیام کروایا؟ مرزا جی مترادف لفظ لے کر آئے بغاوت کا. مرزا جی مترادف لفظ لائے ہیں بغاوت کا کہ سلیمان بن سرد نے سیدنا حسین کو اکسا کے ان سے بغاوت کروائی. نعوذ باللہ. کیا ہوتا ہے قیام؟ ایک خلیفہ کے خلاف قیام کیا ہوتا ہے؟ قیام میں نے کھڑا ہونا ہے. کیا مطلب ہے کھڑا ہونے کا؟ بولو دوسرے لفظوں میں. وہی جب صحابہ کے لیے بات آئی تھی تو تم نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ بغاوت. وہی جب عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی بات آئی تھی تو تم نے اہل شام کو کیا کہا تھا؟ باغی. اور وہی جب سیدنا حسین کے لیے لفظ آ رہا ہے تو تم یہاں لفظ کیا استعمال کر رہے ہو؟ قیام. کیوں؟ لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور ہے. لیکن ہم تو کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ تمہارے آبا و اجداد کا گھڑا ہوا ہے. یہ جھوٹ تم اور تمہارے کس نے کہا؟ یہ سلیمان بن سرد نے خط لکھے تھے. لاؤ صحیح سند. ہاں اگر تم کہو کہ ابو مخنف جیسے کذاب و دجالوں کی روایتوں کو ہم قبول کر لیں تو ان کی تو ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو سکا صدوق ثبت راویوں کے گواہیوں کی ضرورت ہے. اب حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کر جا رہے تھے, وہ شفٹ ہونا چاہتے تھے وہاں جا کر دعوت لانچ کر کے. سیدھی سی بات ہے, اس لیے جا رہے تھے دعوت لانچ کر کے. مرزا جی کون سی دعوت؟ او بھائی میرے کون سی دعوت؟ حکومت وقت کے خلاف ذہن سازی. اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے نہیں. آپ کہیں گے نہیں, اب تو میت اڑ جائے گی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.